نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا، یعنی ان سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے گا، عزت بخشے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اس کی وضاحت سورۃ الحدید میں ہو چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میدان محشر سے جنت کا راستہ بہت اندھیرا ہے، اسی راستے میں پل صراط بھی آتا ہے۔ اہل ایمان اپنے اس نور کی وجہ سے پل پار کر رہے ہوں گے، منافق بھی ساتھ چل پڑیں گے، لیکن ان کا اپنا نور تو ہوگا نہیں، یا تھوڑا بہت ہوگا جو جلدی بجھ جائے گا۔ انہیں جب دیکھیں گے اہل ایمان تو پریشان ہوں گے کہ کہیں ہمارا نور بھی نہ چلا جائے، تو اس وقت پھر یہ دعا کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، مکمل کر دے، واغفر لنا اور ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے اہل ایمان کو بچا لے گا، ان کو ان کا نور دے دے گا۔ اچھا یہ لو جنت کا ٹکٹ اور یہ ہے تمہارا نور، اس نور کی روشنی میں سیدھے چلے جاؤ جنت کی طرف۔ جب سورۃ الحدید میں نور کی بات ہوئی تھی، کسی نے کہا تھا کہ وہ تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پھر اندھیرا کیوں ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے بات حساب کتاب کے بعد کی، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جب جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان پہ تمام کرے گا، اور وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ نور تمام کر دے، منزل تک پہنچا دے، واغفر لنا اور ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار و منافقین سے۔ اچھا کفار سے جہاد کیجئے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، منافقین سے کس طرح جہاد کیجئے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کبھی کوئی جنگ نہیں کی تھی، تو منافقین سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت فرم رویہ اختیار کرنا ہے، سخت احتساب کرنا ہے۔ اگر وہ تمہیں دین پر چلنے سے روکیں تو ان کی بات نہیں ماننی، ان کے سامنے مداہنت نہیں اختیار کرنی، کیونکہ ہر مسلمان معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو اسلام پر ہی چلنے سے روکتے بھی ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم بڑے سچے مسلمان ہیں، دوسری طرف لوگوں کو کہتے ہیں یہ تم کہاں سے ملانی ہو گئے، یہ کیا تم کر رہے ہو، چھوڑو یہ سب کچھ۔ تو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے لفظ کہاں بول سکتا ہے، کیسے بول سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑائے؟ تو ایسے لوگوں کے سامنے جو زبان سے تو ایمان کے دعوے کرتے اور عمل سے اس کو جھٹلاتے ہو، ان کے سامنے نرم نہیں پڑنا، کرنا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہو، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے کافروں سے جہاد، وہ آسان ہوتا ہے، ان سے جہاد جو بظاہر مسلمان ہیں اور پھر اسلام پہ نہ چلتے نہ چلنے دینا چاہتے ہیں، ان سے معاملہ کرنا زیادہ مشکل اور کٹھن ہے یا نہیں؟ تو ان سے معاملہ کرتے وقت جہاد میں ان کی گردنیں نہیں اڑانی، ان سے تعلق نہیں کاٹنے، لیکن اصول پہ قائم رہنا، کیونکہ آگے فرمایا وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پہ سختی کیجیے، ان کا ترنے والا نہیں بنیے، سختی کی ضرورت۔ سختی سے مراد بدتمیزی نہیں ہے، سے مراد استقامت ہے اور ان کی بات نہ ماننا ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، یعنی صرف ایمان کے زبانی دعوے سے جنت نہیں ملتی جب تک کچھ کر کے نہ دکھاؤ۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس بات کو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، بیان کی اللہ نے ایک مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کس کی؟ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی۔
وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. اب اس صورت میں بیویوں کا ذکر بہت ہے، خواتین کا ذکر بہت ہے. اور مثل کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی ایسی حالت بیان کرنا جس میں دوسرے کے لیے کوئی سبق ہو. تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ایسی بات بیان کیجئے جس سے کافر لوگوں کو سبق حاصل ہو. کیا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں عورتیں ہمارے 2 نیک بندوں کی بیویاں تھیں، ان کی زوجیت میں تھی، پیغمبروں کی بیویاں تھیں. لیکن ان دونوں کا قصور کیا تھا؟ فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی. خیانت سے مراد یہاں عصمت میں خیانت نہیں، کیونکہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوئی. خیانت سے مراد اپنے شوہروں پر سچا ایمان نہ لانا ہے. پیچھے منافقین کی بات ہے نا. تو ان 2 ازواج کے اندر بھی کیا تھی؟ ایک طرح کی منافقت تھی، کیونکہ امانت میں خیانت منافقت کی علامت ہوتا ہے نا. اور یہاں کس امانت میں خیانت مراد ہے؟ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں جو پابندیاں عائد ہوتی تھی. ان دونوں کی ہمدردیاں اپنے شوہروں سے زیادہ اپنی قوموں کے ساتھ تھی، اپنی برادری اور خاندان کے ساتھ تھی جو دین پر نہ تھے. نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہتی کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو گھر آنے والے مہمانوں کی اطلاع دیتی. اسی لیے جب فرشتے آئے تو قوم کو کیسے پتا چلا کہ ان کے گھر فرشتے آئے؟ کیونکہ فرشتے کوئی عام گزرگاہ یا سڑک سے تو ہو کر نہیں آئے تھے، وہ تو اچانک آئے تھے. کسی کو خبر نہیں تھی باہر کے اندر فرشتے ہیں. تو باہر والے جو چڑھ دوڑے تھے، کس نے بتایا تھا؟ بیوی نہیں بتایا تھا، کیونکہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. وہ پیچھے راز بتانے کی بات ہے نا، تو راز فاش کرنا خیانت ہے. اسی خیانت کا ذکر ہے یہاں پر. تو بنیادی طور پر ان دونوں عورتوں کا قصور کیا تھا؟ یہ اپنے شوہروں کی چغلیاں کھاتی تھی، شوہر کی غیر موجودگی میں ان کو برا بھلا کہتی تھی. یہ بھی ایک بہت بری عادت ہوتی. آپ کا 100 اختلاف ہو گھر میں، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. لیکن اس سے بدترین بات کیا ہے کہ انسان گھر سے نکلے اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے ہی شوہر یا بیوی کی برائیاں بیان کرنے لگے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ برسر مجلس شروع ہو جاتے ہیں، میرا شوہر ایسا ہے اور میری بیوی ایسی. یہ انتہائی ناپسندیدہ اور بد اخلاقی پر محمول بات. کچھ بھی ہو، لیکن دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پردہ دار ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں. اس سے بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں. اور خصوصاً بچیوں کو میں یہ تلقین کروں گی، شادی کے بعد شروع میں جب ایک دوسرے کے لیے دونوں نئے ہوتے ہیں، بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سی باتیں پسند نہیں بھی ہو سکتی، ان کو آپس میں ہی سلجھانا چاہیے، نہ کہ گھر سے نکال کے دوستوں کو بتانا شروع کر دے انسان، اور دوستوں سے آگے پھر عام لوگوں کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، ہر جگہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا. اس سے اپنی ہی عزت جاتی، اور لوگوں کی نگاہ میں بھی ایسی عورت بہت بدنام ہوتی ہے کہ اس کا کیا کہنا، یہ تو اپنے شوہر کی وفادار نہیں، ہماری کہاں سے ہوگی. اگر کاؤنسلنگ کرنی ہی ہو، مشورہ کرنا ہی ہو، تو کسی انتہائی رازدار اور سمجھدار اور مخلص امانت دار شخص سے، جو آپ کی بات پھر برسر مجلس نہ اچھالے اور تعلقات کو مزید خراب نہ کرے. فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کو کچھ بھی کام نہ آ سکے. یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، مقرب ترین بندوں میں سے تھے، لیکن اپنی بیویوں کو عذاب سے نہ بچا سکے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور دونوں سے کہہ دیا گیا کیا؟ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ. اس سے ایک اور حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی جنت یا جہنم کا مزہ آنے لگتا ہے انسان کو. یعنی موت کے وقت ہی ان کو ان کا انجام بتا دیا گیا، ان کا ٹھکانہ دکھا دیا گیا. تو کافروں کے لیے یہ مثال بطور خاص یہاں بیان کی گئی ہے، اور اس میں انڈائریکٹلی ازواج مطہرات کو بھی پھر تلقین کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرح کی خیانت نہیں کرنی، تمہارا مقام بہت نازک ہے. دیکھو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے.
اور ازواج مطہرات کے بعد ہم سب کے لیے سبق ہے، والدین ہوں یا شوہر ہوں، کتنے بھی نیک اور مقرب ہوں، ہمارے کام نہیں آ سکتے جب تک ہم خود اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی۔ ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے کس میں؟ ایک اور خاتون میں جو فرعون کی بیوی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ آسیہ، اپنے وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا لیکن اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا۔ فرعون ایک کافر اور ظالم شخص تھا، مگر اس کی بیوی حضرت آسیہ نیک، ایماندار اور باعمل خاتون تھی۔ بیوی جب درست روش پر قائم رہی تو شوہر کی غلطی اس کو نقصان نہ دے سکی، شوہر کی غلطی نے اس کو کوئی نقصان نہیں دیا۔ شوہر جہنم میں داخل کیا گیا، قرآن پاک میں پڑھ چکے نا، النار یعرضون علیہا بکرۃ وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اور اس کے برعکس حضرت آسیہ جب ان پر انتہائی ظلم و ستم ہوا تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اذ قالت، جب وہ کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، جنت میں مجھ کو گھر دے دے۔ ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے نجات دے، وہ عمل ہی اور اس کے عمل سے، مجھے دنیا کا بادشاہ نہیں چاہیے، مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو ایمان میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ساری ظالم قوم سے نجات دے، یعنی قوم فرعون کس پہ ظلم کر رہی تھی؟ ساری بنی اسرائیل پر، اور پھر قوم فرعون میں سے بھی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان پہ بھی ظلم کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں چاروں میں کیل ٹھکوائے تھے ان کو ایمان سے روکنے کے لیے، لیکن انہوں نے اس حال میں بھی اللہ سے دعا کی، کیا کہ یا اللہ تو میرے لیے اپنے پاس صرف جنت نہیں مانگی، اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ان سارے ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ان سارے ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ حضرت مریم جو تھی وہ ایک بہت ہی مخدوش قسم کے حالات میں پیدا ہوئی تھی۔ جس وقت بنی اسرائیل رومیوں کے غلام تھے، حضرت آسیہ کہاں پیدا ہوئی تھی؟ جب بنی اسرائیل فرعونیوں کے غلام تھے، اور حضرت مریم جب پیدا ہوئی جب بنی اسرائیل رومیوں کے غلام تھے۔ ہر طرف بدعت اور شرک اور زوال کی ایک حد تھی، لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو اپنی ذاتی توجہ، محنت، عبادت سے اللہ کے ہاں انہوں نے بھی ایک بہترین مقام حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ جس دور میں حضرت مریم پیدا ہوئی تھی اس میں بنی اسرائیل اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے اس زوال کا شکار ہو گئے تھے کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس بنا پر حضرت مریم کو بھی متہم کر دیا، اور پھر جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا حال کیا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، یعنی رومی بادشاہ کے ساتھ ساز باز کر کے انہوں نے ان کو صلیب چڑھوانے کی کوشش کی، جو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دی۔ اتنے تاریک دور میں حضرت مریم پیدا ہوئی، کوئی قابل ذکر سہارا نہ تھا، لیکن بچپن سے ہی وہ اللہ کی طرف راغب تھی، ہیکل میں عبادت کرتی۔ ان دونوں مثالوں میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں سے اکثر خواتین اور بچیاں جو قرآن پڑھ لیتی ہیں، جن کے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہوتا، پھر وہ بہت پریشان ہوتی ہیں۔ ہم کیا کریں، ہمارا ماحول ہی نہیں ہے دین پر عمل کرنے کا، ہم تو قائم نہیں رہ سکتے، ہے نا یہ بات؟ اب تو نہیں بولیں گے۔ ویسے بہت سے شکوے ہیں، بہت سے شکایات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، لیکن جب مسئلے کا حل قرآن بتائے تو پھر ہمارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ پریشانی کسی نہ کسی درجے کی لاحق ہے، کسی کو گھر کے اندر ہے، کسی کو گھر کے باہر معاشرے کی ہے، کسی کو کہیں کی، کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں میرے جیسا، میرا ساتھ دینے والا۔ حضرت مریم کا ساتھ دینے والا وہاں کون تھا، اور حضرت آسیہ کا ساتھ دینے والا کون تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مخالفتوں کے باوجود اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھا۔
ٹھیک ہے بچپن میں آپ کی والدہ جو تھی، والد تو فوت ہو گئے تھے، حضرت مریم کی والدہ نیک خاتون تھی، انہی کی نیکی ان میں آئی، ماں کی تربیت کا اثر تھا، ان کے جذبے اور ان کا شوق کہ اللہ کی راہ میں وقف کروں. حضرت زکریا ان کے کفیل تھے، لیکن باقی معاشرے سے کوئی تعاون نہیں تھا. لیکن ان دونوں خواتین نے اپنا ماحول خود بنایا، چنانچہ اللہ نے ان کے مرتبے بلند کر دیے. تو آپ سب کو بھی اپنا ماحول خود بنانا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا سب کچھ پڑھ کے ہم ان پڑھوں کی طرح ہو جائیں، سب کچھ جان کے ہم وہ عمل کریں جو لا علم لوگ کر رہے ہیں، روشنی ملنے کے بعد پھر اندھیروں کا انتخاب کریں. اس سے بڑھ کر بدقسمت کون ہوگا جس کو اللہ روشنی دے دے اور وہ اندھیرے میں جا پناہ لے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب ایک شخص جب اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. حضرت مریم جو بگڑی ہوئی قوم کے بیچ میں تھی، اللہ نے ان کو جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، بچپن سے جوانی تک پوری طرح بے داغ رہیں. یہ ان کا پہلا عمل تھا. تو ایک نوجوان لڑکی کے لیے جو بہت بڑی نیک کوالٹی اس کی ہو سکتی ہے وہ کیا، کہ وہ اپنی جوانی کو بے داغ رکھے، برے کام نہ کرے، زنا سے پرہیز کرے، حیا کو تھامے رکھے. اور پھر فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اس کا صلہ اس کو یہ دیا کہ اپنی روح سے اس کو عطا کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کے ہاں ہوئی. اور فرج کا لفظ اگرچہ شرمگاہ کے لیے آتا ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ راستہ ہے جس سے برائی داخل ہو سکے. نگاہوں کی حفاظت بھی ہے، کانوں کی بھی ہے، زبان کی بھی ہے، سب کی حفاظت اس میں آ جاتی. یعنی انہوں نے اپنے اخلاق اور اعمال کی پوری طرح حفاظت کی، تو اللہ نے ان کو نیک بچہ عطا کیا. ایک عورت آئندہ نسل کو پروان چڑھاتی ہے نا، اگر وہ خود بد اخلاق ہوگی تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے، اگر وہ خود دین سے دور ہوگی تو بچے بھی دور ہوں گے. وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی. یہ کون سے کلمات ہیں جن کی تصدیق کی؟ کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد صحیفے ہیں، وہ کتبہ، اور کتابوں کی، یعنی معروف آسمانی کتابیں انجیل، زبور، تورات وغیرہ ہیں. اور ویسے بھی جبریل علیہ السلام نے آ کر جو کہا، جیسے کہا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بچے کی پیدائش سے پہلے، بعد، پرورش میں، سب چیزوں پر اسی طرح عمل کرتی رہی. صدقت کا مطلب ہے عمل سے تصدیق. اور ایک اور چیز بھی انڈائریکٹلی پتہ چل رہی ہے نا کہ کتاب سے تعلق تھا ان کا، لا علم نہیں تھی. تو جس کا تعلق کتاب سے باقی رہتا ہے پھر وہ اپنے دین ایمان کو محفوظ رکھتا ہے. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ قانتین میں سے تھی. قانتین سے مراد ہر لمحہ اپنے رب کا دھیان رکھتی تھی، سخت سے سخت آزمائش میں بھی اللہ کے احکام مانتی تھی. اور ان کے خاندان میں کچھ اور لوگ بھی قانت تھے، and she was one of them. کانت من القانتین، یعنی برے لوگ تھے جہاں معاشرے میں، وہاں نیک لوگ تھے، ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے مردوں میں کامل تو بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم اور خدیجہ بنت خویلد. اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اور یہاں آخری صفت جو حضرت مریم کی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اپنے آپ کو رکھیے یہاں قانتین، ابھی میں نے بتایا اس کا مطلب پیچھے. ازواج مطہرات کی اچھی صفات کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے قانتاتن، یہ بھی قانتین میں سے تھی. قنوت، دوام اطاعت اور خشوع، یعنی عبادت میں خشوع و خضوع بھی اور تسلسل بھی، یہ نہیں کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ پوری صورت خواتین کے ذکر کے گرد گھومتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں اگر ایک عورت سدھر جائے تو سارا معاشرہ سدھر جاتا ہے، اور اگر ایک عورت بگڑ جائے سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. عورت کمزور چیز نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. وہ درست ہے تو معاشرہ بھی درست. اگر وہ ایمان اور قنوت رکھتی ہے تو بہترین معاشرہ جنم دے گی. اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو پھر کسی خیر کی توقع نہیں. قرآن پاک کی یہ آیات ہماری ذاتی زندگی کی اصلاح
ہماری خاندانی زندگی کی اصلاح، اور پھر اس کے بعد معاشرے کی اصلاح میں بے حد اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ پہلا موقع ہے جہاں ایمان والوں کو براہ راست آگ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، مومن ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو۔ اور ایمان والا ان سینس امن میں آ جاتا ہے نا، ہم سب ایمان لا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ لیکن اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم چین سے مت بیٹھو، فکر کرو۔ کس بات کی؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ صرف خود کو نہیں، گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ایمان اور آگ دو متضاد چیزیں لگتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی تم ایسے کام کر سکتے ہو جو تمہیں آگ میں لے جانے کا سبب بنے۔ وہ کون سے کام ہیں جو انسان کو آگ میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں؟ یعنی ایک شخص خواہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پھر بھی اگر وہ کچھ خاص کام ایسے کرے جن کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ آگ میں جا سکتا ہے، اور آگ میں جانے کے بعد اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ وہاں سے نکالا جائے گا، کیونکہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے خلود فی النار نہیں۔ خلود فی النار کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کی آگ، وہ کافروں کے لیے ہے۔ لیکن جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ بس ادھر لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کے بعد جو مرضی کام کیے وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا؟ یہ نہیں اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا وہ تو جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکے گا، لیکن جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں یہ تو نہیں ہمیں بتایا گیا کہ کب جائے گا۔ اس حدیث سے تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہاں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ بالآخر جنت میں پہنچے گا۔ کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب پہنچ جائیں گے جنت میں، کچھ ایسے ہوں گے جن سے ہلکا حساب لیا جائے گا، کچھ آراف پر پہنچا کر انتظار کرائے جائیں گے کہ جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ان کا فیصلہ ہوگا، جس کا ذکر آپ سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ بیچ میں سٹک ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے اعمال برابر کے ہوں گے، یا پھر بہت بڑی نیکی بھی کی ہوگی اور ساتھ بہت بڑا گناہ بھی کیا ہوگا، تو ایک دوسرے کو روک دے گا۔ یعنی گناہ جو ہے انسان کا، وہ اس کی نیکی کے اجر کے راستے میں حائل ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے امکان ہے کہ یہ پہلے اپنے گناہ کی سزا بھگتے اور پھر جنت میں جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے۔ ہم لوگ آخرت کے معاملے میں نہایت غیر سنجیدہ ہیں۔ دنیا کے امتحان کی جتنی فکر کرتے ہیں، اگر صرف اتنی آخرت کے لیے کر لیں جتنی آپ ایک ٹیسٹ یا ایک پرچے کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سے اخلاق اور معاملات اور اعمال سدھر جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آخرت کی اتنی بھی نہیں فکر کرتے جتنی ایک معمولی ٹیسٹ کی ہوتی۔ یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے، وہ ام منکم الا واردھا، تم میں سے ہر شخص اس پہ وارد ہونے والا ہے، اور وہ ہے بھی اندھیرے میں۔ ہر ایک کے عمل کا نور ہوگا، اور یہ پیچھے تفصیل سے بات ہو چکی کہ کچھ لوگوں کا نور زیادہ ہوگا، کچھ کا کم ہوگا۔ زیادہ نور والے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی نیکی کے راستے کھولے ہوں گے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ صرف اپنا نور ہی نہیں، لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانے کا نور بھی رکھتے ہوں گے، اس لیے ان کا نور بہت زیادہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بد نصیب بد قسمت کہ جن کا نور کبھی جلے گا کبھی بجھے گا۔ اسی لیے تو دعا کریں گے نا، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، کہیں یہ نور چلا نہ جائے، بجھ ہی نہ جائے اور ہم نیچے نہ گر پڑے۔
اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک خطرناک پل رات کے وقت پار کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کینڈل ہے، چلتے چلتے کینڈل بجھ جائے، کیا حال ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں، کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ آپ کا اگلا قدم غلط جگہ پڑ جائے؟ اور پل صراط کی تعریف بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے. اس پل پر اگر اندھیرا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کہاں جائیں گے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پل صراط پر لگے ہوئے آنکڑے کا مطلب ہے جیسے ایسے کانٹوں کی جیسی چیز جو پکڑنے والی ہوگی، وہ گناہگار مومنوں کو پکڑ کے نیچے گرا دے گی. پھر وہ جہنم میں اپنے اعمال کی جزا بھگتیں گے. جب بھگت چکیں گے پھر ان کو نکال کر جنت میں پہنچایا جائے گا. جنت میں بھیجنے سے پہلے وہ جنت سے باہر ایک نہر ہے، نہر الحیات جس کا نام ہے، اس میں ڈالے جائیں گے. وہاں ان کے جسموں پہ اس جنت کی نہر کا پانی ڈالا جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ ایک طرح سے اگیں گے جیسے ایک پودا اگتا ہے. اور جب ان کے جسم دوبارہ بنیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے تو بھی ان کے جسموں پر جلنے کے نشان ہوں گے. ان نشانوں کو دیکھ کر جنت والے ان کو جہنمیون کہیں گے کہ یہ جہنم کا مزہ چک کے آ رہے ہیں. ہم میں سے کس میں سکت ہے اس کے اندر جانے کی؟ تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے تو ہمارا سانس رکنے لگتا ہے. دھوپ میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. کبھی گرم توا چھو جائے ہاتھ کو یا گرم استری لگ جائے بازو کو تو گھنٹوں ہم سسکتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں. وہ آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، کس میں سکت ہے اس میں جانے کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے. اور یہ حدیث جو اس وقت میں نے آپ کو بتائی ہے جہنم میں جانے والے اہل ایمان کی، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا آپ کو. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے بڑے بلنڈر کرتے رہے اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے. برائی کا بدلہ برا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا. یہ محض خوش فہمی ہے. ہم اللہ کے وعدوں کو دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اپنے لیے سچا نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے نہیں دیکھتے. اسی لیے تو ایسی آیتیں سمجھ نہیں آتی. قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر اس کے بعد واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کیونکہ سب سے پہلے تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ خود دین کی طرف پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں سے غافل ہوتے ہیں. وہ اس طرف آئیں یا نہ آئیں، ہمیں کیا؟ ہم نے تو اپنا راستہ بنا لیا ہے جنت کی طرف. تو ہم میں سے کس کس کے پاس کیا پروگرام ہے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا؟ ویسے بھی اس مشینی دور میں گھر والوں کی محبتیں مشینوں نے چھین لی. گھر میں بیٹھ کے بھی مشینوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے وہ آپس کا پیار اور محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے لیے تڑپنا، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، وہ تو ویسے ہی کم ہو گیا. دنیا میں ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے. آخرت کی فکر کس کو ہوگی آج کے دور میں؟ دنیا میں اگر ہمارے سامنے ہمارا کوئی پیارا آگ میں گر پڑے تو شاید ہمارا احساس جاگ اٹھے، لیکن ہم تصور میں اپنے عزیزوں کو آگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھتے. آگ کے شعلے ان کے ارد گرد نہیں نظر آتے ہمیں. اسی لیے ہمارے دل کے اندر کوئی درد نہیں، نہ سوچ اٹھتی ہے، نہ پھر ہم کچھ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. اور آپ کو معلوم ہے اچھی طرح جہنم میں لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو فرائض میں غفلت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کا ترک کرنا دوزخ میں لے جانے کا سبب ہے. نماز کے بارے میں واضح طور پر قرآن پاک میں آتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنت میں جانے والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا قرآن کی یہ آیت ایسے ہی لکھ دی گئی ہے قرآن پاک میں؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ یہ کس کے لیے لکھی ہے؟ لیکن ہم نے کتنا سوچا پیار، محبت، خیر خواہی، خدمت، دوسرے کی مدد، اور اس کو پہلے اپنے خلوص کا یقین دلاتے ہوئے اس کو دین کی طرف بلایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.